جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 16ویں کتاب خون کے پیاسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران اس عمارت سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اپنا لائحہ عمل مرتب کر رہا تھا، لیکن وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھا کہ کسی سے مل سکتا۔ وہ پھر واپس ہوا۔ کچھ دیر بعد اس گیراج کے سامنے پہنچا جہاں اس کی کار رہا کرتی تھی۔ گیراج کھول کر اندر آیا اور اس کا دروازہ بند کر کے 2 سیٹر کی ڈکی اٹھائی۔ اندر ایک سوٹ کیس موجود تھا جسے اس نے بڑی احتیاط سے باہر نکال لیا، اور پھر آدھ گھنٹہ بعد جب وہ باہر نکلا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کچھ دیر پہلے گیراج میں داخل ہوا تھا۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے عمران بے جھجک نکلا چلا گیا۔ اس نے اپنی قیامگاہ سے دور یہ گیراج لے رکھا تھا۔ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے اس نے اپنے ہوٹل کو فون کیا کہ وہ 2 دن کے لیے باہر جا رہا ہے اور آئندہ ہفتے کا کرایہ وہ بذریعہ TMO روانہ کر دے گا۔ اب وہ پھر گریٹا کی قیامگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی یوریشین نہیں ہے۔ اس بار مرحلہ ذرا سخت تھا۔ ایسے دنوں میں جب کہ وہ لوگ ایک مہم میں الجھے ہوئے تھے، کسی اجنبی سے ملنا ملانا ان کے لیے یقیناً غیر معمولی ہی حیثیت کا حامل ہو سکتا تھا، اور پھر وہ لوگ ایسے گروہ سے تعلق رکھتے تھے جس کی سربراہ تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا تھی، جسے الفانسے کی حمایت حاصل تھی۔ وہ الفانسے جو یورپ کے جرائم پیشہ لوگوں میں انتہائی زیر سمجھا جاتا تھا۔ عمران اس کے مکان سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا جہاں گریٹا نام کی کوئی عورت رہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی اسکیم کا ذہنی جائزہ لیا اور عمارت کی طرف چل پڑا۔ گریٹا اندر موجود تھی۔ ملازم نے مسٹر لیڈن رائٹ کا وزٹنگ کارڈ اندر پہنچا دیا اور پھر آ کر اطلاع دی کہ ملاقات ہو سکے گی۔ عمران کو ایک پرتکلف ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا اور کچھ دیر بعد ایک بڑی حسین عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگر عمران خود کو قابو میں نہ رکھتا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ضرور پھیل گئی ہوتی، کیونکہ یہ خود تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے کبھی عمران نے اسے سنہرے بالوں میں دیکھا تھا اور اب اس کے بال گہرے سیاہ تھے۔ وہ میک اپ میں نہیں تھی اور شاید میک اپ کے بغیر ہی گریٹا کی حیثیت سے لوگوں میں متعارف تھی۔ عمران اس کی اس جسارت پر عش کر رہا تھا۔ مجھے مسز جیکب مسیح نے بھیجا ہے، عمران نے کہا۔ تھریسیا اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور عمران سوچ رہا تھا کاش اس مقام میں داخل ہونے سے پہلے اس کا علم ہو جاتا کہ گریٹا کے روپ میں تھریسیا ہی ملے گی۔ مسز جیکب مسیح؟ تھریسیا نے پیشانی پر شکنیں ڈال کر آہستہ سے دہرایا۔ اس نام سے کان آشنا تو معلوم ہوتے ہیں، کیا آپ وضاحت کر سکیں گے؟ وہ اسے برابر گھورے جا رہی تھی۔ عمران پھر سوچنے لگا کاش اس کی آنکھوں پر سیاہ شیشوں کی اینک ہوتی۔ اگر تھریسیا نے پہچان لیا تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وضاحت؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وضاحت کس طرح کروں؟ میں ان دونوں کا دوست ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ سے ان لوگوں کے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ بہرحال پچھلی رات سے جیکب مسیح کی ذہنی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ آپ نے شاید اسے کسی نجومی سے ملایا تھا۔
مسز جیکب مسیح کا بیان ہے۔ باس، تھریسیا ہاتھ اٹھا کر مسکرائی۔ میں سمجھ گئی۔ پھر اس نے اس انداز میں چاروں طرف دیکھا جیسے آس پاس کسی کی موجودگی پسند نہ کرتی ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے بولی، کیا تمہیں علم تھا کہ میں ہی گریٹا ہوں؟ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ تھریسیا نے اسے آنکھوں سے پہچان لیا۔ آخر تھریسیا ہی ٹھہری، وہ عورت جو سارے یورپ کی پولیس کو انگلیوں پر نچاتی رہی تھی۔ بس اسی جگہ دھوکہ کھا گیا۔ عمران مسکرایا۔ میں سمجھا تھا کہ گریٹا تمہاری کوئی کار پرداز ہوگی، ورنہ تاریک شیشوں کی اینک اس وقت بھی میری جیب میں موجود ہے۔ اور تم خائف نہیں ہو؟ تھریسیا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے آج تک خائف ہونے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے دماغ میں فطور ہے۔ یہی سمجھ لو، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ چلو، یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئی۔ میں تم سے ایکارڈین کی قیمت وصول کروں گا جس کی دھونکنی میں تمہارے ایک آدمی کی حماقت سے سوراخ ہو گیا تھا۔ تم بہت چالاک ہو، ہر وقت بلٹ پروف پہنے رہتے ہو۔ تھریسیا مسکرائی۔ لیکن اس وقت میرے جسم پر بلٹ پروف نہیں ہے، عمران نے قمیض کے بٹن کھول کر سینہ دکھاتے ہوئے کہا۔ تھریسیا اور زیادہ متحیر نظر آنے لگی۔ چند لمحے سکتے کسی حالت میں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ بس یوں ہی جاؤ، ورنہ تمہارا جسم چھلنی ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ مجھے بتاؤ، وہ سونے کی مہر کہاں ہے جس کا تذکرہ ان کاغذات میں ہے؟ لیکن تمہارے سوٹ کیس میں کوئی ایسی مہر نہیں ملی۔ تم سچ مچ مرنا چاہتے ہو؟ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے، عمران نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر کہا، جیکب مسیح ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیوی اس کا علاج نہیں کرا سکتی، لہٰذا اسے ایک معقول رقم ملنی چاہیے۔ رقم مل جائے گی، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تھریسیا نے کہا۔ مجھے وہ مہر بھی چاہیے، اس کے بغیر ان کاغذات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تھریسیا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور پھر یک بیک خاموش ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھریں، چند لمحے قائم رہیں اور پھر وہ پہلے ہی کی طرح لاپرواہ اور حشاش پشاش نظر آنے لگی۔ اس مہر کے بغیر ان کاغذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی لیے مجھے اس کی ضرورت ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ تم تھریسیا سے واقف ہو، اس کے باوجود بھی اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو، کیوں؟ کیا اس عمارت کو پولیس گھیرے میں لے چکی ہے؟ میرے ساتھ سڑک تک چلو، سب کچھ خود دیکھ لو گی۔ مگر ابھی تم مجھے یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ کیوں دے رہی تھی؟ بس یوں ہی، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ تھریسیا نے اپنے بلاؤز کے گریبان سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ اگر عمارت پولیس کے گھیرے میں ہے تو تم بھی بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ تم اپنے سارے آدمیوں کو یہاں اس کمرے میں بلا لو، میں انہیں 6 ماہ تک پولیس کا گھیرا توڑنے کی ٹریننگ دوں گا، اور اس دوران میں ہم دونوں رمبا ناچتے رہیں گے۔ یہ بغیر آواز کا پستول ہے، پہلے تم ختم ہو جاؤ گے، اس کے بعد ہم اطمینان سے پولیس کا گھیرا توڑ دیں گے۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور تھریسیا کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ فائر کرو، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس وقت میرے جسم پر بلٹ پروف نہیں ہے، تم دیکھ چکی ہو۔
تھریسیا کا پستول والا ہاتھ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اس قسم کے آثار تھے جیسے اسے اظہار خیال کے لیے الفاظ ہی نہ مل رہے ہوں۔ چلو، میں ان کارتوسوں کی قیمت دینے پر بھی تیار ہوں جو تم مجھ پر ضائع کرو گی۔ تھریسیا اسے گھورتی رہی۔ پھر اس نے سوئچ بورڈ سے لگے ہوئے ایک بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عمران نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھ پر فائر کرو، پھر آدمیوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تھریسیا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسی حالت میں ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ عمران کی طرف مڑی۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم ہو کیا بلا؟ اس نے کہا، بس اب میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، تم صبح سے اب تک 15ویں عورت ہو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ عورتیں تمہاری طرف بے تحاشا جھکتی ہوں گی، مجھے یقین ہے۔ میرے دیس کی عورتوں کو سیدھے کھڑے ہونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، وہ جھکیں گی کیا؟ ان فضول باتوں کو چھوڑو، مجھے وہ مہر چاہیے، مجھے ان کاغذات کی ضرورت ہے۔ تھریسیا مسکرائی۔ اچھی بات ہے۔ عمران اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا، میں جا رہا ہوں۔ یوں نہیں جا سکتے۔ دفتن کمرے کے باہر سے قدموں کی آواز آئی اور تھریسیا نے مضطربانہ انداز میں کہا، اینک لگاؤ جلدی۔ عمران نے جیب سے اینک نکال کر لگا لی، لیکن وہ تھریسیا کے اس رویہ پر حیرت زدہ ضرور تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک ایسا آدمی کمرے میں داخل ہوا جسے عمران ہزاروں میں بھی پہچان لیتا۔ یہ وہی اندھا تھا جس سے پچھلی رات اس کا ٹکراؤ ہو گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اندھوں کی سی نہیں معلوم ہو رہی تھیں۔ عمران کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور تھریسیا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا مادام کہ اس وقت آپ کو باہر جانا تھا۔ باہر کی کیا پوزیشن ہے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ میں نہیں سمجھا مادام۔ میرا خیال ہے کہ عمارت اس وقت پولیس کے نرغے میں ہے۔ یہ خیال کیوں پیدا ہوا مادام؟ تو ہم سے جواب طلب کرتا ہے؟ تھریسیا نے پروقار مگر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں مادام، توقف کیجیے، میں ابھی آپ کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، اس نے کہا اور اس طرح چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ تھریسیا کی طرف اس کی پشت نہیں ہوئی۔ کل تک تم میری زندگی کی خواہاں تھیں، مگر آج کیا ہو گیا بمبل بی آف بوہیمیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں تمہیں مردہ نہیں دیکھنا چاہتی، یہ الفانسے کی خواہش ہے۔ کیا وہ آدمی الفانسے نہیں تھا؟ نہیں، الفانسے یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ یہ سب کچھ معلوم کر کے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ویسے تم کیوں مجھے مردہ نہیں دیکھنا چاہتی؟ میں تمہیں کسی حد تک پسند کرنے لگی ہوں۔ تھریسیا نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، اور الفانسے چاہتا ہے کہ مجھے مار ڈالے؟ ابھی تک تو میں یہی سنتا آیا تھا کہ اپنے گروہ کی سربراہ تم ہو۔ کیا تم تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کی ہسٹری سے واقف نہیں ہو؟ صرف اس حد تک واقف ہوں کہ تھریسیا نام نہیں بلکہ لقب ہے جو مختلف اوقات میں مختلف عورتیں اختیار کرتی رہی ہیں۔ اور الفانسے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ الفانسے کے متعلق مجھے کچھ نہیں معلوم۔ الفانسے بھی لقب ہی ہے جو مختلف ادوار میں مختلف مرد اختیار کرتے رہے ہیں۔ پہلے الفانسے تھریسیا کے خادم ہوتے تھے، مگر اب وہ ہر کام تھریسیا کی مرضی سے نہیں کرتا۔ تھریسیا اس کام کی اجازت دینے پر بھی مجبور ہوتی ہے جس کے لیے خود اس کا دل نہ چاہے۔ بہرحال
یہ پرانی رسم اب بھی جاری ہے کہ سارے کام تھریسیا ہی کی مرضی سے کیے جائیں۔ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندھا کمرے میں داخل ہوا۔ حالات غیر معمولی نہیں مادام، یہ غلط ہے کہ عمارت کے گرد پولیس کا حصار ہے۔ کوئی ایسا آدمی بھی نظر نہیں آیا جس کے متعلق کسی قسم کا شبہ کیا جا سکے۔ وہ عمران کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ دفتن عمران نے اسے چونکتے دیکھا اور اب اس کی نظریں عمران کے ہاتھوں پر تھیں۔ مادام، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، گستاخی ضرور ہے، مگر کیا میں آپ کے متعلق کچھ معلوم کر سکتا ہوں؟ اس نے سر کی جنبش سے عمران کی طرف اشارہ کیا۔ مسٹر رائٹ، آپ یہاں لاوارث یوریشین بچوں کے لیے ایک پرورش گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مالی امداد؟ اندھے نے سوال کیا۔ ہاں، انہیں مالی امداد کی ضرورت ہے۔ کیا یہ پہلی بار یہاں تشریف لائے ہیں؟ اندھے نے پوچھا۔ وہ اب بھی عمران کے ہاتھوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور عمران اپنے ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہا تھا۔ یہ چھوٹی انگلیاں معمول سے زیادہ بڑی تھیں اور وہ ان کی وجہ سے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ اندھے کے اس سوال پر تھریسیا کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ بہرحال اس نے جلدی ہی سے کہا، ہاں، یہ پہلی بار آئے ہیں۔ تب میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا اپنی اینک اتار دیں۔ کیا مذاق ہے؟ عمران گرایا۔ یہ درخواست ہے جناب، اندھے نے زہریلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ریوالور بھی نکال لیا۔ یہ کیا ہے سسیرو؟ تھریسیا ان کے درمیان میں آتی ہوئی بولی، یہ عمران ہے مادام، آپ ہٹ جائیے۔ تمہیں عمران کا خبط ہو گیا ہے۔ اس دوران میں عمران نے بھی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ہاں، میں عمران ہوں، تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ تھریسیا جھلا کر اس کی طرف مڑی اور برا سا منہ بناتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئی۔ عمران نے اینک اتار کر جیب میں ڈال لی تھی۔ اس وقت اسے صحیح دماغ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ان کے ریوالور ایک دوسرے کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور دونوں ماہر لڑاکوں کی طرح ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دفتن سسیرو نے فائر کر دیا، لیکن گولی نے سامنے کی دیوار کا پلاسٹر ادھیڑ دیا۔ پھر سسیرو نے بھی جوابی فائر سے بچنے کے لیے پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی کہ عمران کے ریوالور سے نکلنے والے شعلے نے اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی کرا نکلی اور عمران نے دوسرے دروازے سے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ کئی قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ گیا ادھر۔ راہداری سے اس نے سسیرو کی داڑ سنی اور دوڑتا رہا۔ عمارت بڑی تھی اور اس میں مختلف سمتوں میں متعدد راہداریاں تھیں۔ وہ دراصل اس چکر میں تھا کہ باہر پہنچ کر کسی طرح ان لوگوں کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دے، لیکن سسیرو جو نیا کھلاڑی نہیں معلوم ہوتا تھا اسے اس کی مہلت نہ دے سکا۔ باہر کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اب وہ لوگ شاید فائر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح عمران کو پکڑ لے۔ وہ عمارت کے ایک ایسے حصے میں تھا جہاں سے فائر کی آوازیں باہر پہنچ سکتی تھیں، مگر وہ اسے کیا کرتا کہ خود اس کا ریوالور اس بھاگ دوڑ میں ہاتھ سے نکل چکا تھا، ورنہ وہ فائر کر کے ہی باہر والوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ نادانستگی میں یہاں آ پھنسا تھا اور پھر اپنی خطرناک پوزیشن کا احساس ہو جانے کے بعد سے برابر کوشش کرتا رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے۔ وہ شاید سسیرو کے آنے سے پہلے ہی نکل گیا ہوتا، لیکن تھریسیا کے رویے نے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اگر خود اسی نے اس کو نکل جانے کا مشورہ نہ دیا ہوتا تو عمران وہاں رکنے والا نہیں تھا۔
کسی نہ کسی تدبیر سے باہر آ کر ان کی گرفتاری کی فکر کرتا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تھریسیا اس پر یکایک اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے۔ وہ کوئی جنس زدہ آدمی نہیں تھا کہ تھریسیا کے اظہار عشق کو حقیقت سمجھ لیتا۔ اس کی دانست میں وہ کوئی گہری چال چل رہی تھی۔ انہوں نے ایک بڑے کمرے میں عمران کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ تعداد میں 8 تھے اور پوری طرح مسلح۔ ان میں 5 دیسی تھے اور 3-4 غیر ملکی۔ وہ سب یک بارگی عمران پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دروازے میں تھریسیا بھی ساکت و سامت کھڑی تھی، البتہ سوسیرو ان میں نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، ممکن ہے وہ اس وقت اس کی ڈریسنگ کے چکر میں رہا ہو۔ عمران نے 2 کے سر ٹکرائے اور تیسرے کے پیٹ پر گھٹنا مارتا ہوا ان کے نرغے سے نکل گیا۔ یہ جدوجہد تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی، لیکن اس دوران میں نہ تو عمران ان کے ہاتھ آ سکا اور نہ اس کمرے سے باہر ہی نکل سکا۔ اسے حیرت تھی کہ آخر تھریسیا نے اپنا بغیر آواز والا پستول کیوں نہیں استعمال کیا۔ ساتھ ہی اس نے سوچا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے ہاتھوں اور پیروں کو آرام بھی دینا چاہیے۔ یہاں سے نکلنے کی توقع تو ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑتے لڑتے چکرا کر گرا اور اس طرح آنکھیں بند کرنی جیسے غشی طاری ہو گئی ہو۔ ٹھہرو، اس نے تھریسیا کی سریلی آواز سنی۔ اسے یہیں پڑا رہنے دو اور سوسیرو کی مدد کرو، وہ زخمی ہے۔ عمران نے چند لمحوں کے بعد جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ کچھ دیر آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر کسی قدر پلکیں اٹھائیں۔ تھریسیا اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں جانتی ہوں تم ہوش میں ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں صحیح دماغ نہیں کہا جا سکتا۔ عمران نے پڑے ہی پڑے مسکرا کر ایک طویل انگڑائی لی اور بولا، مجھے صحیح دماغ نہیں کہا جا سکتا، پھر میں کیسے ہوش میں ہوں؟ چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑے رہو۔ اب تمہارا یہاں سے نکلنا دشوار ہی ہے۔ اگر پہلے میرے مشورے پر عمل کیا ہوتا تو… ٹھیک اسی وقت قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران نے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں کوئی آیا۔ عمران نے سوسیرو کی آواز پہچانی جو کہہ رہا تھا، اوہ، یہ اس طرح آزاد پڑا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے، تھریسیا بولی، بلکہ اس پر تشدد کر کے کاغذات کے متعلق معلومات حاصل کی جائے۔ جو آپ مناسب سمجھیں، سوسیرو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ پچھلی رات اسی سے میری لڑائی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے، تھریسیا بولی۔ پھر چند لمحے بعد عمران نے کمرے کے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنی۔ اب وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔